علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب کہہ دیں الحمدللہ. اس نعمت پر جتنا بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے. اور اس مبارک دن میں اپنے گھر کے اندر جمع ہونا یہ اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ میں سے ہے. آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب مل کر اللہ رب العزت کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، کوئی ذاتی مصلحت کی وجہ سے ہم اپنے اللہ رب العزت کے گھر کے اندر جمع نہیں ہوئے، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے ایک فریضہ کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر کے اندر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی اپنی رضا نصیب فرمائے، اور جو آیات قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے تلاوت کی ہیں اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے کے اندر بھی برکت نازل فرما اور شعبان کے مہینے کے اندر بھی برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی طرف خیر خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دے. یہ دعا اللہ رب العزت نے اپنی پیارے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں القاء فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا اور فرمایا کہ میرا امتی جب یہ مہینے شروع ہونے لگے تو یہ دعا پڑھا کرو. رجب المرجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رجب بھی برکت والا مہینہ ہے، شعبان بھی برکت والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک بھی برکت والا مہینہ ہے. رجب کو خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے اندر آپ علیہ السلام کو معراج کرایا گیا. شعبان کے مہینے کو بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے اندر شب برات والی رات آتی ہے، اس لیے اس کو بھی خصوصیت حاصل ہے. اور رمضان المبارک کو بھی خصوصیت
خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارا کلام، محبوب کلام قرآن المبارک، فرقان المبارک کو اللہ رب العزت نے اس دنیا پر نازل فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو معراج بھی کرایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو معراج کیوں کرایا گیا؟ آپ حضرات نے علماء کرام سے، خطباء اعظام سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام بہت پریشان تھے، پریشانی کی عالم میں تھے۔ ایک پریشانی تو یہ تھی کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب وہ اس دنیا سے اس مہینے کے اندر ہی وفات پائی اور اسی سال کے اندر وفات پائی، اور آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی سال اور اسی مہینے کے اندر وفات ہوئی۔ اور یہ غم بھی تھا، اور تیسرا غم یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس پریشانی میں تھے کہ مکہ والے میری اس تبلیغ کو نہیں مانتے، میری دعوت کو نہیں مانتے، جو میں یہ کلمہ لے کر آیا اس کو بھی نہیں مانتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ مکہ والے میری بات نہیں سنتے تو میں دور جا کر کچھ دور طائف والوں کو جا کر پیغام دیتا ہوں کہ وہ میری بات سن لیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر طائف کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ طائف کی طرف گئے تو طائف کے دو سردار تھے، ان کو جا کر ملے اور ان کو دعوت دی۔ فرمایا اے طائف کے سرداروں کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، مجھے اپنی تعلیم دے کر بھیجا، جاؤ دنیا کے اندر میری یہ تبلیغ کرو، ایک اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ایک ہی کرنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تم اس کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کی جو دعوت ہے اس کو بھی قبول کرو۔ اس بادشاہ نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ رب العزت کو آپ ہی ملے تھے جس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، حالانکہ آپ سے تو بہت سارے مالدار ہیں، آپ سے بہت زیادہ وجاہت والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو بات ہوتی ماننے کی بھی کہ ہاں یہ بہت بڑی نسبت والا بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہو۔ آپ تو در یتیم ہے، نہ آپ کا والد ہے نہ آپ کی والدہ ہے، اور دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم آپ کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو کر دوسرے سردار کے پاس تشریف لے گئے تو اس کو جا کر دعوت دی، فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے مجھے کلمہ دے کر بھیجا ہے، مجھے اپنے دین کی تبلیغ دے کر بھیجا ہے، میں اس کی تبلیغ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں، آپ ایمان لے آئیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ تو اس بدبخت نے کہا میں آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ پتہ نہیں نبی ہیں یا نہیں ہیں، اگر میں مان لوں کہ آپ نبی ہیں پھر بھی میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ نبی ہیں تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو آپ کے عادت کے خلاف ہو، لہذا میں آپ کی بات بھی نہیں مانتا۔ تو آپ علیہ السلام پریشانی کی عالم میں آئے، جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو ان بادشاہوں نے، ان سرداروں نے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے پیچھے شرارتی بچے لگا دیے جو تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے،
آپ علیہ السلام جب واپسی کا ارادہ کیا تو شریر بچے آپ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے، گلیوں میں شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک خون سے لت پت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں اپنے سفر کو جاری رکھا کہ طیب والے بھی میری بات نہیں مانتے اور مکہ والے بھی میری بات نہیں مانتے۔ اس منظر کو فرشتے دیکھ رہے تھے۔ عرش لرزا اٹھا کہ اے اللہ، جس پیغمبر کی خاطر تو نے اس دنیا کو قائم کیا، جس پیغمبر کی خاطر تو نے یہ سارا نظام کو قائم کیا، جس پیغمبر کی خاطر تو نے زمین بچھائی، وہ زمین بھی جو پانی کے اوپر بچھایا اور آسمان کو بغیر ستونوں کے اوپر قائم کیا، یہ صرف آپ نے اس پیغمبر کی خاطر اس کو بنایا، اور آپ کے پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ شریر بچے آپ کے پیغمبر کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں حکم دے، ہمیں اجازت دے، ہم جائیں اور ان طیف والوں کو تہس نہس کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو اجازت دی، جاؤ پیغمبر کے پاس، پوچھو پیغمبر کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ فرشتے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے محبوب، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ادیب الانبیاء، امام الانبیاء، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم نے استغاثہ کیا، اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کی، یا اللہ آپ کے پیغمبر طیف کے اندر ان کو پتھر پڑ رہے ہیں، شریر بچے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کے پیغمبر کی مدد کریں، نصرت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، تو فرمائیے کوئی ہمارے لیے کوئی حکم ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام اپنی امت پر شفقت کرتے ہیں، اپنی جو امت ہوتی ہے اس کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت پر شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ ایک فرشتے نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دے، میں طیف کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ان کو طیف والوں کو پیس کر رکھ دیتا ہوں۔ جیسے چکی کے اندر آٹا ہوتا ہے، دانا ڈالتے ہیں تو دانے کو چکی پیس کر رکھ دیتی ہے، اس کا آٹا نکال دیتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو فرمایا فرشتوں نے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کو پیس کر رکھ دیں دو پہاڑوں کے درمیان، کیونکہ جو حضرات گئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے اپنے گھر پر، اپنے پیارے محبوب کے گھر پر۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ طیف کے جو وادی ہے، طیف کی جو وادی ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، تو اس لیے فرشتوں نے کہا اے پیارے محبوب، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ حکم نہیں دے سکتا۔ دوسرے فرشتے نے کہا پیارے محبوب، ہمیں آپ حکم دیں، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ایک چیخ ماریں گے جن سے ان کے کلیجے باہر کو نکل آئیں گے۔ یہ طیف والے بدبخت ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی توقیر نہیں کی، آپ کی عزت نہیں کی، بلکہ آپ کے پیچھے انہوں نے شریر چھوٹے سے بچے جن کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی ان کو امام الانبیاء کے پیچھے لگا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے، ان کے قبیلے میں سے، ان کے کنبے میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام کی اس تعلیم سے ہمیں بھی حکم ملتا ہے کہ کوئی ہم سے قطع تعلقی کرے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں۔ جو ہم سے قطع تعلقی کرتا ہے
بولنا چھوڑ دیتا ہے. ہمیں چاہیے ہم جا کر ان کو راضی کریں, ان کو منائیں. آپ علیہ السلام کی تعلیم یہی ہمیں حکم دیتی ہے. آپ علیہ السلام واپس آئے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رات کو سوئے ہوئے تھے, تو عجیب الفاظ فرمانے لگے, کاش کہ میرا آج کوئی دوست ہوتا, کوئی میرا سنگی ہوتا جو میرا غم خالی کرتا, غم بانٹتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, جی رب جلیل. آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے میرا پیغمبر کتنا پریشانی کے عالم میں ہے, جاؤ میرے پیغمبر کو سیر کراؤ. جب بیٹا پریشان ہوتا ہے, باپ کہتا ہے جاؤ اس کو سیر کراؤ, سیر و تفریح کراؤ, اس کو بیٹھ لے جاؤ, گھماؤ, اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عرش کے لیے بلایا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام کو فرمایا, اے پیارے محبوب, اللہ رب العزت آپ کے مشتاق ہیں, آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا چلو. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں چلنا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے حتیم کے اندر چلو. آپ علیہ السلام حتیم کے پاس پہنچ گئے. آپ زمزم کا جو کنواں ہے اس کے پاس پہنچ گئے. آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لیٹ جاؤ. آپ علیہ السلام لیٹ گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی موجود تھے. وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے. جب آپ علیہ السلام لیٹے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا, سینے کو کھولا. آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو نکالا سینے سے. تو ایک تشت تھا جس کو تھال کہتے ہیں, وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو نکال کر اس تشت کے اندر وہ جو تھال تھا, سونے کا تھال تھا, آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو جب چاک کیا تو دل کو نکال کر اس تھال کے اندر دھویا آب زمزم کے ساتھ, یعنی زمزم کے پانی کے ساتھ. آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو دھویا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا میرے دل کے اندر برکت والی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, حکمت والی چیزیں میرے دل کے اندر ڈالی جا رہی ہیں. آپ علیہ السلام کے دل میں سے وہ چیزیں نکال کر آپ علیہ السلام کے مبارک کے دل کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. دل اپنی جگہ رکھ کر دل مبارک کو, سینے مبارک کو بند کر دیا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی, تھوڑی سی بھی, کہ جیسے سوئی لگتی ہے, چبھتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس قدر بھی تکلیف نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کو مکہ سے بیت المقدس تک لے گئے. وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے دیکھا سفید پگڑی والے ہیں. آپ علیہ السلام کے انتظار میں کھڑے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیارے پیغمبر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتے نے اذان دی, نماز کا ٹائم ہو گیا. جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام اب انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تشریف لائے, میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے مصلی کے اوپر قائم کیا. کہ آپ علیہ السلام کو فرمایا اے پیارے محبوب
اب آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام کو انبیاء کا تعارف کرایا گیا۔ پیارے پیغمبر یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تمام انبیاء کا تعارف کرایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ سدرۃ المنتہا کا بھی آپ علیہ السلام نے دیدار کیا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ کعبۃ قوسین من الادنی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بھی ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلام نہیں ہوئے۔ یہ آپ علیہ السلام کے اوپر ایک قسم کا غلط الزام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی آنکھ سے کوئی بھی بشر اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھائی وہ دنیا کی آنکھ نہیں تھی، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر بلا کر آپ علیہ السلام کی آنکھ کے اندر ایسی بصارت ڈالی جو آپ علیہ السلام کی آنکھ اللہ رب العزت کو دیکھ سکتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے دیدار کیا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس کو شب برات اس رات کے اندر بھی آتی ہے۔ شب برات کو شب برات کہتے کیوں ہیں؟ علماء کرام نے فرمایا کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں، شب فارسی کے اندر رات کو کہتے ہیں۔ برات کا معنی ہے بری ہونا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ شب برات کو شب برات بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر گناہگار جو ہوتے ہیں وہ گناہگاروں سے بری ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے رات کے وقت، شب برات کی رات تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا آپ علیہ السلام میرے پاس نہیں ہیں، آپ علیہ السلام سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گئی۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر دعا فرما رہے ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کو کیسے پتہ، حضرت عائشہ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام قبرستان کے اندر ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ آپ علیہ السلام جس گلی سے چلتے تھے، جس گلی سے بھی گزر ہوتا آپ علیہ السلام کا، وہ گلی بتاتی تھی کہ یہاں سے پیغمبر گزرے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں گئی، پوچھا آپ علیہ السلام سے پیارے محبوب یہاں کیسے تشریف فرما ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شب برات کی رات ہے، شب برات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے محبوب شب برات کیا ہے، اس رات کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری اس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، یہ مدینہ کے اندر بہت مشہور قبیلہ تھا جس کی بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ علماء کرام نے مفسرین نے لکھا کہ پورے مدینہ کی بکریوں کو اگر اکٹھا کیا جاتا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا مقابلہ نہیں کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں ان کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت گناہگاروں کی اس قدر بخشش فرماتے ہیں کہ جس قدر یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں، اگر ہم ایک بکری کے بال کو گننا شروع کرتے ہیں کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ اس قدر آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اس رات کے اندر، جتنا بنو کلب کی بکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ ان کے جو بال ہیں ان کے جسم کے اوپر ان کو اگر گنے اور وہ گناہگاروں کو گنے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس رات کے اندر
اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان آتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی رات کو اندر قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کو قیام کرو۔ قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادات نوافل وغیرہ ادا کرو۔ اس موقع کے اوپر عام طور پر ایک غلطی کی جاتی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جاتی ہے، جو علماء کرام نے مفسرین نے منع کیا ہے کہ نماز صرف فرض کی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر فطر کی نماز ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات اس کا تو اعلان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آج فلاں مسجد کے اندر صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی جائے گی، اس کے اندر شرکت کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بدعت ہے ایسا کرنا، اور اس رات کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا عبادت خوب کیا کرو۔ اس رات کے اندر آپ کے اعمال نامہ اللہ رب العزت کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ اس رات کے اندر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کون زندہ رہے گا، آئندہ سال کون مرے گا، یہ ہر چیز لکھی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اس رات کے اندر بعض لوگ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنے چیزیں ہیں؟ 2 چیزوں کی رات ہے، ایک یہ کہ عبادت کرو، قیام کرو اس رات کے اندر، دوسرا فرمایا کہ دن کے اندر روزہ رکھو۔ آج ہم نے دونوں کام چھوڑ دیے شریعت کے، جو شریعت نے ہمیں دیے تھے، ایک یہ کہ ہم عبادت کریں رات کو، دوسرا یہ کہ روزہ رکھیں دن کو، تو یہ کام دونوں ہم نے چھوڑ دیے۔ اس کے اوپر اس کی جگہ 2 کام ہم نے اور کر لیے جو اپنی طرف سے تھے۔ یہ تھا کہ ہم اس رات کے اندر حلوہ پکاتے ہیں، دوسرا یہ کہ پٹاخے بجاتے ہیں۔ پٹاخے بجانے کا انجام ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہر سال کتنا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کام سے باز نہیں آتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر ایک اور خرابی بھی ہے کہ بعض جو لوگ اللہ قلیل جو اللہ رب العزت کی اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو والدین پیسے دیتے ہیں، جاؤ یہ آپ کی خوشی کے اندر شامل ہو جاؤ، پٹاخے بجاؤ۔ وہ لوگ ان عبادت گزاروں کی عبادت کے اندر خلل ڈالتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، ادھر عبادت ہو رہی ہوتی ہے پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمام حضرات اپنے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں اس غلیظ کام سے کہ ان کو اس فضول خرچی سے بچائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لہذا ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ ایک شخص ہے آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے محبوب، میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب العزت مجھے مالدار بنا دے، غنی بنا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے آدمی، اس آدمی کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تیرے پاس مال ہے اسی کے اوپر صبر کر، اللہ سے مال کی زیادتی نہ مانگ۔ جو اللہ رب العزت سے مال کی زیادتی مانگتا ہے اس کا اللہ رب العزت سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، پیارے پیغمبر سے بھی اس کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، دین سے بھی اس کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور مجھ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اصرار کرنے لگا، نہیں آپ میرے لیے اللہ رب العزت سے مال کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بہت زیادہ مال دے، میں اللہ رب العزت کے راہ کے اندر خرچ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے اے اللہ کے بندے، اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، آپ علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس کو بہت سارا مال دیا۔ علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں پیدا ہو گئی، اتنا بکریاں آ گئی کہ مدینہ کے اندر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ مدینہ کی دور ایک وادی تھی، اس کے اندر جا کر اس نے قیام کیا،
تو ایک مہینے کے اندر ایک دن آتا نماز پڑھتا. پہلے 5 نمازیں مکہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر مدینہ کے اندر آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. جب اس نے دعا کری اے پیارے محبوب آپ میرے لیے دعا کریں اللہ رب العزت مجھے مال دے. تو جب مال زیادہ اس کے پاس آیا تو مدینہ سے نکل کر ایک وادی کے اندر چلا گیا. پہلے 5 نمازیں مکہ مدینہ کے اندر پڑھتا تھا مسجد نبوی کے اندر. اب ایک ہفتے کے اندر ایک نماز پڑھنے آتا تھا. کچھ دن گزرے تو جمعے کے اوپر آ گیا بس اور نمازیں مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر آتا بھی نہیں تھا پڑھنے کے لیے. صرف جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے پیغام بھجوایا کہ آپ نے کہا تھا میں اللہ رب العزت کی عبادت سے دور نہیں ہوں گا آپ سے بھی دور نہیں ہوں گا. یہ آپ کا حال آپ کے سامنے ہے. اس کو جب کسی صحابی گیا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام دیا بس اس نے سنی کو سنی کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب اس کے پاس مال آ گیا اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی اے میرے اللہ کے پیارے محبوب اب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے زکوٰۃ ادا کریں. اللہ رب العزت نے پیغام صحابی کو بھیجا جاؤ سالبہ بن حاتب کے پاس. وہ کہتا تھا کہ جب میرے پاس مال کی فراوانی ہوگی میں زکوٰۃ ادا کروں گا اللہ رب العزت کے راستے کے اندر مال خرچ کروں گا. جاؤ اس کو کہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا ہے زکوٰۃ ادا کرو. جب صحابی گیا اس کے پاس کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اس نے کہا کیسی زکوٰۃ یہ تو ٹیکس آپ وصول کرنے کے لیے ہیں نعوذ باللہ. اس پیغمبر کے اس قول کو اس نے ٹیکس کے ساتھ مشابہت کی ہے. اس نے کہا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کو منافق ذکر کیا ہے کہ اس نے پہلے کہا جب اللہ مجھے مال دے گا میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کروں گا. جب میں اللہ نے اس کو مال دیا اب وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے میں ادا نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس نے منافقت کی ہے. جب اس کی قوم نے سالبہ بن حاتب کو کہا کہ آپ کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ آپ منافق ہیں تو وہ جلدی سے بھاگا اپنا مال اٹھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ یہ میرا مال آپ کے سامنے حاضر ہے آپ اس کو خرچ کریں جہاں بھی خرچ کرنا چاہیں گے آپ کو اجازت ہے خرچ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ منافق ہو چکے ہو. اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا یہ قانون قرآن مجید کے اندر آیات کی شکل کے اندر نازل ہو چکا ہے. اب یہ اپنا مال لے جاؤ مجھے آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ حاتب سالبہ بن حاتب اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگا ہے کاش میں تباہ و برباد ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال مانگا تھا میں مال نہیں دیا حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا اللہ حاتب بن سالبہ کو مال دے دے مال کی فراوانی دے دے. یہ کہتا ہے میں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کروں گا. اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے دعا بھی میرے لیے مانگی تھی اور جو مال مانگا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے مانگا تھا کہ اس کو زکوٰۃ کے مصارف کے اندر خرچ کرنا ہے میں نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار فانی سے رخصت فرما چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. پھر سالبہ بن حاتب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا کہا یہ ہے میرا مال قبول کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سالبہ بن حاتب جب آپ کے مال کو پیغمبر نے ٹھکرا دیا تھا کیا آپ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ تم قبول کر لے. میں بھی قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ پیغمبر نے انکار کر دیا تھا میں کون ہوتا ہوں جو قبول کروں. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا اس کے مال کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سالبہ بن حاتب اپنا مال لے کر آیا. اے امیر المومنین آپ میرے اس مال کو قبول کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کے مال کو پیغمبر نے ٹھکرا دیا
पैगंबर के प्यारे दोस्त यार गार आपके माल को ठुकरा दिया तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? ले जाओ आपके माल, मुझे आपके माल की जरूरत नहीं है, ना मुझे जरूरत है, ना अल्लाह के प्यारे महबूब के दीन को जरूरत है आपके माल की, ना अल्लाह को जरूरत है, आप अपना माल ले जाओ। सादा बिन हातिब अपना माल ले गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके माल को ठुकरा दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो उलमा ने लिखा हजरत उस्मान गनी के दौर के अंदर ये भी अपना माल लेकर आया। कहा है उस्मान आप ये मेरा माल को कबूल कर लें, मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तौबा कबूल कर लें। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जब आपके माल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कबूल नहीं किया, हजरत उमर ने भी कबूल नहीं किया, मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? ले जाओ अपना माल, हमें आपके माल की जरूरत नहीं है। तो साहबा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर ही फौत हो गया, मर गया, यानी मुनाफिक होकर मरा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें माल दिया है, जो साहिब निसाब हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरीजे को अदा करें। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसे ज़कात भी फर्ज है। एक हदीस में पढ़ रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। बहुत ज्यादा माल के मालिक हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, लाख के ऊपर 2500 आती है सिर्फ ज़कात, लाख के ऊपर 2500 हम ये देने को भी तैयार नहीं है। अगर हम ये 2500 देंगे तो जो बाकी लाख में से बचे हैं वो हमारे लिए पाक हो जाएंगे। अगर ये भी हम नहीं देंगे तो ये भी पूरा लाख हमारे ऊपर वबाल जान बन जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो ज़कात अदा नहीं करते क़यामत के दिन ये माल उनके ऊपर ये दागा जाएगा, उनके जरिए उनको दागा जाएगा, उनके सीने को, उनकी पेशानी को इस माल के जरिए दागा जाएगा, निशान लगाए जाएंगे, ये फलां बंदा है, ये फलां शख्स है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब थी, ज़कात फर्ज थी, ज़कात अदा नहीं करता था। तो हमें चाहिए जो साहिब निसाब है ज़कात अदा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।